We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. My favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی اب امن کی خواہشوں اور جنگ کی دھمکیوں کے درمیان ایک طرح سے آنکھ مچولی کا کھیل بن گیا ہے. ایرانی فورن منسٹر عباس عراقچی کی آج رات اسلام آباد پہنچنے کی خبر سے یہ تاثر لیا گیا کہ شاید امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے دور کا آغاز اب ہونے والا ہے. تاہم تھوڑی ہی دیر بعد ایرانی میڈیا نے اس خوشگوانی کو یہ اطلاع دے کر ختم کر دیا کہ وزیر خارجہ جمعے کو اسلام آباد کا ایک دورہ ضرور کریں گے، مگر اس کے بعد وہ اسلام آباد سے مسقط جائیں گے اور وہاں سے ماسکو چلے جائیں گے. کچھ دیر پہلے عباس عراقچی نے ایک ٹویٹ میں بھی بتا دیا کہ اسلام آباد، مسقط اور ماسکو کے دوروں کا مقصد ہمارے پارٹنرز کے ساتھ دو طرفہ امور پر قریبی رابطہ اور خطے کی پیش رفت پر مشاورت کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہمسایہ ممالک ہماری پرائرٹی ہیں. دراصل یہ ایگزمپشن اس فون کال کے نتیجے میں کی گئی جس میں آج صبح پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر، ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار اور عباس عراقچی کے درمیان جنگ بندی سے متعلق ٹیلی فون کالز ہوئی تھی. انفارم سورسز کا کہنا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات اب شاید جلد شروع ہو سکتے ہیں، جس کی بنیاد عباس عراقچی کا یہ دورہ اسلام آباد ہے. مگر اس غبارے کی جلد ہی ہوا نکل گئی. اس کی بنیاد امریکہ ایران کے درمیان وہی شدید مسٹرسٹ ہے. سیز فائر کی غیر اعلانیہ مدت بڑھنے کے باوجود ایران میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نیت پر گہرے شکوک و شبہات ہیں. ایرانین لیڈرشپ کی پوری تسلی بھی نہیں ہو رہی. دونوں حریفوں کے درمیان ہتھیاروں کی جنگ تو تھم چکی ہے، مگر اعصاب کی ایک نئی جنگ اب بھی جاری ہے جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلی بار کامیاب نظر آ رہے ہیں. ان کی ڈیل حاصل کرنے کی بے قراری ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، بلکہ سیز فائر کی مدت سے متعلق سوال پر تو ٹرمپ اب چڑھنے سے لگے ہیں. دراصل اسٹریٹ آف ہارموز گھیرے میں لے کر وہ اپنی چال چل چکے ہیں، اس لیے وہ منتظر ہے کہ اب ایران کوئی فیصلہ کرے. اس کا برملا اظہار پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل رات اوول آفس میں کیا جب انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے وہ کسی دباؤ میں نہیں. انہوں نے بار بار کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے کی انہیں اب کوئی جلدی نہیں. They want to make a deal. We have been speaking to them, but they don't even know who's leading the country. They're in turmoil. So we thought we'd give them a little chance to get some of their turmoil resolved. But, I gave them a break, and I don't want to rush it. I want to take my time. We have plenty of time, and I want to get a great deal. We have no pressure. We have total control of the strait. I don't want them to make $500 million a day until they settle this thing. And it'll open when they make a deal. You know who's under time pressure? They are. Because if they don't get their oil moving, their whole oil infrastructure is going to explode. You know what that means? Because they have no place to store it. So I'm not under any pressure whatsoever. خوشائن بات یہ ہے کہ ایران بھی اس سیز فائر کو برقرار رکھنا چاہتا ہے. امریکہ کی جانب سے ایرانی جہاز قبضے میں لیے جانے کے باوجود اسی لیے ابھی تک ایران نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی. مگر ایران میں انٹرنل رفٹس کی خبریں اور سپریم لیڈر کا اب تک منظر سے غائب رہنا شکوک و شبہات بڑھا رہا ہے. کل ایران کی لیڈرشپ، صدر مسعود پزشکان، اسپیکر پارلیمنٹ باقر غالباف اور فورن منسٹر عباس عراقچی تینوں نے یک زبان ہو کر ایران کے اندرونی اختلافات کی تردید کی. اپنی ایکسپورٹس میں تینوں لیڈرز نے سپریم لیڈر کی مکمل اطاعت کرنے اور دشمن کو پچھتانے پر مجبور کر دینے کے عزم کا بھی اظہار کیا. لیکن سپریم لیڈر سے کوئی وضاحت انہوں نے نہیں دی، جن کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سے نہ کوئی ویڈیو نہ کوئی آڈیو بیان سامنے آیا ہے اور نہ ہی سپریم لیڈر خود سامنے آئے ہیں.
Mujtaba Khamenei was gravely injured in the airstrikes on February 28th. He has suffered from severe leg injury. His leg has been operated on. There are suggestions that it may even be amputated, and he's waiting for a prosthetic leg. His hand has been operated on, and it's gaining functionality. And more importantly, his face and lips have been severely burned to the point where it's difficult for him to speak, and he will require plastic surgery. So we know that he's gravely injured. We know that there's the president of Iran, President Pezeshkian, who's a heart surgeon, and the health minister are in charge of his health care. And he's mostly surrounded by a medical team in a hiding place. And access to him is incredibly difficult. बेशक ईरान अमेरिका जंग थम चुकी है, मिसाइल और ड्रोन्स की घन गरज भी रुकी हुई है, लेकिन खतरा अब भी मंडला रहा है। मिडल ईस्ट में अमेरिकन नेवल पावर में इजाफे के बाद तीसरा बहरी बेड़ा वहां पहुंच चुका है। अमेरिकन सेंट्रल कमांड का कहना है कि यूएस नेवी ने आखिरी बार 2003 में इराक पर हमले के दौरान इस रीजन में 1 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स किए थे। Iran has an important choice, a chance to make a deal, a good deal, a wise deal. As part of that effort, the United States has imposed an ironclad blockade. Not only is the blockade growing, in fact, a second aircraft carrier will join the blockade in just a few days, Iran knows that they still have an open window to choose wisely at the negotiating table. The choice is theirs, but with this blockade, the clock is not on their side. इसी दौरान दूसरी तरफ इसराइल मुमकिना अमन माहिदे का रास्ता रोकने के लिए किसी शरारत का मौका ढूंढ रहा है। कल इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दिया कि हम ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने के लिए तैयार बैठे हैं। हम अमेरिका के ग्रीन सिग्नल के मुंतजिर हैं। इजराइल ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। इजरायली फौज दिफा और हमले दोनों के लिए तैयार है और अहदाफ की निशानदही कर ली गई है। हम अमरीकी इशारे के मुंतजिर हैं। इसके अलावा ईरान को दोबारा अंधेरे और पत्थर के दौर में वापस ले जाने का मंसूबा भी है, जिसके लिए उसकी अहम एनर्जी और पावर फैसिलिटीज को तबाह किया जाएगा और नेशनल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कुचल दिया जाएगा। बहरहाल सवाल अब सिर्फ सीज फायर का नहीं बल्कि उस नुकसान का भी है जो ग्लोबल इकोनॉमी को पहुंच रहा है, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मजीद बंद रहा तो ये क्राइसिस दुनिया के लिए किसी हद तक तबाहकुन साबित होगा। इसकी एक झलक दिखाते हैं हम आपको अपनी इस खुसूसी रिपोर्ट में। ग्लोबल इकोनॉमी इस वक्त एक मुकम्मल एनर्जी हार्ट अटैक के खतरे से दोचार है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की दोहरी नाकाबंदी यानी एक तरफ ईरान और दूसरी जानिब अमरीकी फौजी ब्लॉकेड ने दुनिया की सबसे अहम इकोनॉमिक आर्टरीज में से एक को जकड़ लिया है, जिसके बाइस ग्लोबल ऑयल एंड गैस सप्लाई तकरीबन 20% मुतासिर हो चुकी है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ये जदीद तारीख का सबसे बड़ा सप्लाई शॉक बन चुका है। IEA की रिपोर्ट के मुताबिक जंग से पहले रोजाना तकरीबन 20 मिलियन बैरल खाम तेल और ऑयल प्रोडक्ट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरती थी, मगर अब ये फ्लो तकरीबन रुक चुका है। सिर्फ मार्च में ग्लोबल ऑयल सप्लाई कम से कम 10 मिलियन बैरल यौमिया कम हुई है, जबकि बाज़ अंदाजों के मुताबिक ये कमी 13 मिलियन बैरल तक भी गई है। यही वजह है कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक ब्रेंट क्रूड 49% इजाफे से $107, जबकि WTI 47% इजाफे से $97 तक पहुंच गया है, जबकि इस दौरान डीजल 46%, जेट फ्यूल 60 और LPG की कीमतों में 33% इजाफा देखा गया। IEA मौजूदा बहरान को 1973 के बाद से एनर्जी का सबसे बड़ा क्राइसिस करार दे रहा है। The world is facing the greatest energy security challenge in the history. It is oil, it is natural gas, but it is also other vital commodities such as fertilizers, petrochemicals, helium, and others. The scale of the problem is huge, and countries will suffer under this. इस सूरत-ए-हाल का सबसे शदीद असर एशिया पर पड़ रहा है, क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा एनर्जी इंपोर्ट करने वाली इकोनॉमीज इसी रास्ते पर डिपेंड करती हैं। सिर्फ चाइना और इंडिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले तेल का निस्फ से ज्यादा हासिल करते हैं। जापान और साउथ कोरिया अपनी खाम तेल ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से हासिल करते हैं, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया अपनी LNG सप्लाई के लिए खास तौर पर कतर और UAE पर इन्हिसार करते हैं। LNG पाकिस्तान और बांग्लादेश में गैस और बिजली पैदा करने के निज़ाम का अहम सतून है।
इसी लिए LNG की कमी सिर्फ महंगाई नहीं बल्कि बिजली की किल्लत, इंडस्ट्रियल क्लोजर और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में कमी जैसे खतरात भी पैदा कर रही है। CNN के मुताबिक अमेरिका अभी बराह रास्त किल्लत से महफूज है, लेकिन माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि चूंकि अमेरिकी कंज्यूमर्स के ज़ेरे इस्तेमाल तकरीबन 50% सामान का इन्हिसार एशिया पर है, इसलिए अगर एशियन फैक्ट्रीज रॉ मटेरियल और एनर्जी शॉर्टेज का शिकार रहीं तो उसके असरात अमेरिका तक भी पहुंच सकते हैं। खासतौर पर प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, रबर और फर्टिलाइजर जैसे इंडस्ट्रियल मटेरियल ग्लोबल लेवल पर दबाव में है। दिलचस्प बात यह है कि इंपोर्टर्स से ज्यादा नुकसान एक्सपोर्टर्स को हो रहा है। सऊदी अरब, UAE, कुवैत और इराक की ऑयल एक्सपोर्ट्स शदीद मुतासिर हुई हैं क्योंकि उनके टैंकर्स बंदरगाहों पर फंस गए हैं। IEA के मुताबिक खलीजी ममालिक ने टोटल प्रोडक्शन कम से कम 10 मिलियन बैरल यौमिया कम कर दी है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक अप्रैल में गल्फ रीजन की तकरीबन 14.5 मिलियन बैरल यौमिया ऑयल प्रोडक्शन ऑफलाइन रही, जो जंग से पहले की सतह का निस्फ से ज्यादा यानी तकरीबन 57% बनती है। इदारे ने खबरदार किया है कि ऑयल प्रोडक्शन की बहाली में आबनाए हॉर्मुज के मुकम्मल खुल जाने के बाद भी महीनों लग सकते हैं। टैंकर्स की दस्तयाबी में तकरीबन 50% कमी और दीगर लॉजिस्टिक रुकावटें बहाली को सुस्त बना सकती हैं क्योंकि तेल को तेजी से मुंतकिल करना महदूद हो जाएगा, जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स के लिए भी बड़ा झटका साबित होगा। टैंकर्स की अदम दस्तयाबी ने फ्रेट कॉस्ट बढ़ा दी है। मिथानॉल, एल्यूमिनियम, सल्फर और पेट्रोकेमिकल्स जैसी बुनियादी सनती अशिया की सप्लाई में डिसरप्शन से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रेशर में आ चुका है। जेट फ्यूल महंगा होने से एयरलाइंस के ऑपरेशनल अखराजात बढ़ रहे हैं, जबकि फर्टिलाइजर और अनाज की कीमतों में इजाफे ने ग्लोबल फूड सेफ्टी पर सवालात खड़े कर दिए हैं। ताहम एक मुल्क ऐसा भी है जिसे इस क्राइसिस से फिलहाल कोई खास फर्क नहीं पड़ा। एक्सियोस के मुताबिक चाइना इस बहरान में निस्बतन महफूज है क्योंकि चाइना ने 2025 के दौरान अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बढ़ा लिए थे। अमरीकी अंदाजों के मुताबिक बीजिंग के पास इस वक्त तकरीबन 1.4 बिलियन बैरल के करीब ज़खायर मौजूद हैं, जो इस मुश्किल वक्त में उसे कुछ बेहतर पोजीशन देते हैं। आलमी माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर हॉर्मुज का मुहासरा तवील हुआ तो ग्लोबल GDP में 2 से 3% कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, जो एक खामोश ग्लोबल रिसेशन का आगाज होगा। गोया ये वाज़ेह है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट का सबब अब सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। अब देखना यह है कि आसाब की इस जंग में पहले कौन झपकेगा। दोनों हरीफ मुंतज़िर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले कौन खोले। इस इंतहाई अहम मौजू पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद है मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स पर बात करेंगे मोहतरम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा, साबिक कमांडर हैं आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स के, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल पाकिस्तान के मुस्तनद इकानमिस्ट हैं, और जनाब एजाज चौधरी पाकिस्तान के सीजन फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, US में सफ़ीर रह चुके हैं, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स रह चुके हैं। जनरल साहब ये फरमाइएगा, बिल्कुल वाज़ेह है कि US भी जो है वो चाहता है कि वॉर का जल्द अज जल्द खात्मा हो, ईरान की भी अव्वलीन ज़रूरत है कि वॉर का जल्द अज जल्द खात्मा हो, लेकिन क्यों दोनों ममालिक जो है वो अपनी किसी भी क़ुव्वत की वजह से या कमज़ोरी की वजह से वो अमली कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है जिसके ज़रिए इस जंग का खात्मा हो जाए, जो कि वो बहुत मुश्किल नहीं है। अब तो एक दूसरे के आमने सामने भी बैठने को तैयार नहीं है। बदकिस्मती है कि पूरी दुनिया को जकड़ रखा है इस जंग ने। अब ईरान ने अपने आप को इस पोजीशन में ले आए हैं कि जो उन्होंने जिस तरीके से अमेरिका का जो दिफाई निज़ाम था इस खत्ते में उसको पेनिट्रेट कर दिया है, जो इजराइल का मल्टी लेयर्ड 4 लेयर्ड डिफेंस था उसको पेनिट्रेट कर लिया है, तो अब ईरान ने तो वो कुछ हासिल कर लिया जो मेरा ख्याल है कोई सोच भी नहीं सकता था। अब ईरान के लिए इस हालत में फिर जब उनके साथ इतनी तबाही भी हुई हो तो उनके लिए ईरान का झुकना मुझे मुश्किल नज़र आता है। ट्रम्प साहब का मसला ये है कि अभी अगले महीने मेरा ख्याल है 25-26 मई को उन्होंने बीजिंग जाना है। अगर वो किसी माहदे के करने के बाद बीजिंग जाते हैं, चाहे वो अपने फ़ायदे के ही लिए करें, तो वो उनके लिए बीजिंग में जो पोजीशन है वो भी एक मुश्किल मसला माना होगा। और दूसरा, ये जो बात तो ठीक कर रहे हैं कि हमारे पास मेरी कोई इशू नहीं है, इशू ये है कि इतनी देर तक इतनी नेवी को यहाँ पे बिठा के रखना और साथ जो लैंड फोर्स और ला के जो क्वेश्चन जितने देर दिन गुजरते जा रहे हैं उनकी जो क्वेश्चन की जो एबिलिटी है या ताकत है वो बदतरीज कम होती जा रही है, क्योंकि ईरान ने भी देख लिया कि और क्या कर सकते हैं ये अगर इससे आगे कदम। लेकिन जनरल साहब, ईरान की भी तो बहुत शदीद ज़रूरत है ना। वो जो मिलिट्री कामयाबियाँ हासिल की बेशक उन्होंने हासिल की, मगर असल जंग तो इकॉनमी है, वो मुल्क को चलाना है, मुस्तकबिल है, ये तमाम चीज़ें 10 करोड़ लोगों ने 50 साल से एक इब्तला में मुब्तला हैं, तो आखिर जंग उनकी भी तो बहुत अव्वलीन तरजीह है ना। माफ़ कीजिएगा अमन जी। बिल्कुल देखिए, इसीलिए अगर आप याद हो जब हमारे फील्ड मार्शल
ایران میں موجود تھے تہران میں جب معاہدے کے تحت انہوں نے یہ خلیج فارس کو کھول دیا تھا، لیکن ٹرمپ صاحب ماننے کو تیار نہیں تھے. اب وہ کیا کریں، ایران والے کیا کریں اس میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ ایران کی بھی ضرورت ہے، اور ایران کو بھی اگر تھوڑا سا بھی جھک جائے ایران اس وقت تو شاید ایران کی بھی بہتری ہو، دنیا بھی شاید اس ہنگامے سے بچ جائے. لیکن ٹرمپ صاحب میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ رکھنے والے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ کریں گے، کیونکہ کچھ لے کے جائیں گے بیجنگ میں تو ان کی بات بنے گی. اپنے جو ان کے ووٹرز ہیں بیک ہوم، جو ان کے ناقدین ہیں بیک ہوم، ان کو بھی تو کچھ دکھانا ہے نا انہوں نے. وہ پھر شرائط اپنی گول پوسٹ چینج بھی کرتے جا رہے ہیں نا. سارے ایران کہاں پہ آ کے ٹھہرے؟ خلیج ہرمز تو کھلی ہوئی تھی، لیکن اب نہیں کی تھی. جی بالکل ٹھیک ہے. مفتر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ایشو جو ہے اب یہ گلوبل انرجی ایشو بھی بن گیا ہے. سب سے بڑا ایشو جو دنیا کو ڈس رہا ہے وہ انرجی کرائسس ہے، جو کہ اور اس سے ریلیٹڈ جو ساری چیزیں اور اس کی جڑ ہے اسٹریٹ آف ہارموز ہے. یہ ٹھیک ہے، جو گلوبل ایک پکچر ہے وہ ہم نے دیکھی. اسپیسیفکلی پاکستان کی بات کیجئے گا کہ پاکستان میں جو آلریڈی جو اس سلسلے میں مسائل ہیں وہ تو سامنے آ رہے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، لیکن فارورڈ لکنگ جیسے کہ ایک خیال یہ ہے کہ شاید جلدی جنگ ختم نہ ہو، ایوری ڈے دیٹ پاس، وہ پاکستان کے لیے کیا مصیبت کا باعث ہو سکتا ہے اور کس طرح سے انرجی کرائسس ہمیں جو ہے وہ ڈس سکتا ہے؟ دیکھیے کامران بھائی، ایک تو پیٹرول اور گیس تو مہنگی ہو گئی، ڈیزل مہنگا ہو گیا، یہ تو آبویس بات ہو گئی. اب کیونکہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے تو آپ کی بجلی بھی مہنگی ہوگی. اگر کیونکہ فرنس آئل مہنگا ہو گیا ہے، آپ فرنس آئل سے بجلی بنا رہے ہیں اس وقت جو بہت مہنگی بجلی بنتی ہے، 47-48 روپے ویریبل کاسٹ آ رہی ہے، تو آپ کے اگلے مہینے فیول سرچارج بھی لگے گا 4 روپے تک کا پورے پاکستان میں، تو بجلی آپ کی اور مہنگی ہوگی. اس کے بعد آپ کی گیس نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے پنجاب میں 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پنجاب اور کے پی میں، ملک کے شمال میں. جبکہ ہمیں کہا گیا تھا کہ نہیں ہوگی، گیس نہ آنے سے فائدہ ہوگا، لیکن اب بڑا نقصان ہو رہا ہے. اب آج آپ گیس خریدنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ ڈبل قیمت پہ خرید رہے ہیں، اور آپ تقریباً 40 ملین ڈالر جو ہے وہ ایک کارگو پہ زیادہ دیں گے جو ابھی آپ اسپاٹ بائنگ کریں گے. اس کے بعد آپ کا اس مہینے کا انفلیشن جو ہے وہ 11 سے 12% آئے گا. پچھلے مہینے 7.25% تھا، اس مہینے 11 سے 12 آئے گا. اب جب انفلیشن زیادہ آئے گا تو اسٹیٹ بینک آپ کو پتہ ہے وہ 27 اپریل کو ان کی میٹنگ ہے، وہ بھی جاگ جائیں گے. ان کو پیچھے سے آئی ایم ایف نے کچھ قیاد کیا ہوا ہے، آئی ایم ایف نے 11 کنڈیشنز اور لگائی ہیں، اور ان کنڈیشنز میں مانیٹری پالیسی کی کنڈیشن اس لیے نہیں تھی کہ ان کی الگ سے بات ہو رہی ہے اسٹیٹ بینک سے، اور توقع ہے کہ اسٹیٹ بینک شرح سود بڑھائے گا. تو آپ کی معیشت جو کہ پہلے ہی بہت آہستہ چل رہی تھی اور غربت بڑھ رہی تھی، بے روزگاری بڑھ رہی تھی، اب معیشت اور سلو ہو جائے گی. اچھا، یہ جو کاسٹ ہے، یہ جو گیس اور آپ نے پاور کی بات کی، بجلی کی بات کی، تو یہ جو ہم لوڈ شیڈ کر رہے ہیں، جو ایک بہت ایکسٹینسو کر رہے ہیں، تو اس کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں. بند کر دیتے ہیں، گیس بند کر دیتے ہیں، بجلی بند کر دیتے ہیں. دیکھیے جو کہا گیا تھا کہ 300 ملین کیوبک فٹ گیس یا 350 ہم نے اپنی لوکل گیس روکی ہوئی ایل این جی بیچنے کے لیے، تو یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ آ جائے گی ایل این جی اور لوکل گیس آ جائے گی، اور لوکل گیس پنجاب میں یہ 3 پاور پلانٹس چلا دے گی، بکی بلوکی اور حویلی بہادر شاہ کے. اس سے آپ کی 3600 میگا واٹ بجلی بن جاتی. وہاں پہ اگر آپ پنجاب میں 3600 میگا واٹ بجلی بنا رہے ہوتے تو کراچی سے آپ مزید ساؤتھ سے اور بجلی بھیج سکتے تھے، کیونکہ گرڈ میں اسٹیبلٹی آ جاتی. اب آپ یہاں سے بجلی بھیج نہیں پا رہے، تو یہاں پہ آپ فضول پیسے دے رہے ہیں بجلی بنانے کے یا اس کے بجلی گھر کے کیپیسٹی چارجز، پنجاب کے پلانٹس بھی نہیں چل رہے. تو اور پھر جب آپ کا لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو آپ کو جو ویریبل بینیفٹ مل رہا ہوتا ہے وہ نہیں ملتا، تو آپ کی سرکولر ڈیٹ یا آپ کی کاسٹ اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ کم یونٹس بنا رہے ہیں تو کیپیسٹی کاسٹ پر یونٹ بڑھ جاتا ہے. تو لوڈ شیڈنگ تو اس وقت بڑی زیادتی ہے، ہونی نہیں چاہیے. جل صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ اس کا ارلی ریزولوشن سب کی ضرورت کے باوجود تمام جو اور کوئی اس میں اتنا کوئی مشکل نہیں ہے جو ارلی ریزولوشن ہو سکتا ہے، جو ابتدائی کامیابی بریک تھرو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اب نظر نہیں آ رہا کہ اس کا کوئی ارلی ریزولوشن ہوگا. دیکھیے آپ نے خود جو ابتدائی میں بات کی تھی نا، بیسک ریزن یہی ہے کہ اعتماد کا بہت زیادہ فقدان ہے. کوئی ایران تو ایک انڈر ایگریمنٹ 2015 پہ ایک کام چل رہا تھا، ٹھیک تھا، سب کچھ تھا. ٹرمپ صاحب نے آ کے اس کو معاہدے کو ختم کر دیا. اب بھی اسٹیٹ آف ہارمز کھلا ہوا تھا. ٹرمپ صاحب نے ایران کو راہ پہ لانے کے لیے بند کروا دیا. اب دیکھیے ایشو یہ ہے کہ ان کو اپنی طاقت پہ اتنا گھمنڈ ہے امریکہ کو، وہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز کا حل طاقت کے ذریعے ہے. اب بھی ان کے جو وزیر جنگ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پریزنس بھی بڑھا رہے ہیں، اور ہم اگر ضرورت پڑی تو ہم
طاقت کے ذریعے اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول دیں گے. آپ یہ بتائیے کہ اب ایران کو بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ مل کے یہ بیٹھ کر بات کریں, سمجھائیں ان کو, سمجھ جائے گا ایران, کیونکہ ایران جیسا پچھلے بات بھی آپ بات کر رہے تھے, ایران کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی, پاکستان کی ضرورت ہے, ایران پوری دنیا کو ضرورت ہے اس چیز کی. ایران اس چیز کو سمجھتا ہے, وہ سن بھی رہا ہے بات آپ کی, لیکن ایران کو اب اعتماد دلانے کے لیے کون بیچ میں اس کی آئے گا؟ وجہ کیا ہے جلیل صاحب؟ کیونکہ ایک عام خیال یہی ہے کہ اوبویسلی جو ہارڈ کور جو ان کا ہے, خاص طور پہ جو کہ یہ پاسداران یا IRCG, یہ تو ان کا جو اسٹرکچر ہے, یہ سیکیورٹی ملٹری اسٹرکچر جو ہے وہ بہت ہارڈنڈ ہے, وہ اور حالانکہ 50 سال ہو گئے ہیں اس کیفیت میں, اور یہ 10 کروڑ ایرانی عوام جو ہے ان کے لیے بہت مشکل کا سامان ہے, تمام چیزیں ہیں. آج نہیں تو کل پرسوں جب بھی ہوگا بیٹھنا تو ٹیبل پہ ہی پڑے گا. کیا اس بات کے امکان ہے کہ اگر یہ وقت آگے بڑھ گیا تو اس میں ان کو کوئی زیادہ ایڈوانٹیج حاصل ہوگا؟ دیکھیں, ان کا خیال یہی ہے کہ جیسے جیسے وقت بڑھ رہا ہے ایران کی جو پوزیشن ہے وہ ان کے خیال میں بہتر ہو رہی ہے. میں ان کی طرف سے دیکھتا رہتا ہوں تو ان کو یہ خیال یہ ہے کہ پریشر ٹرمپ صاحب پہ زیادہ پڑ رہا ہے اس کے اوپر سے, کیونکہ جتنی ورلڈ اکانومی افیکٹ ہو رہی ہے, مغربی دنیا افیکٹ ہو رہی ہے, چین اپنا کوریا اور جاپان افیکٹ ہو رہا ہے, تو یہ سارے جا کے ٹرمپ صاحب کے گلے پڑیں گے سارے. جی تو ان کا یہ خیال یہ ہے. مفتاح آپ بتائیے گا کہ یہ ایک بڑی ایک انٹرسٹنگ انہوں نے اب یہ جو سرکل بنایا ہے, اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ سر ایک بات جو آئی ہے کہ جو ایران اگر اپنا جو مٹیریل ہے, یورینیم, انرسٹ یورینیم جو ہے, وہ کہیں ملک کے باہر بھیج دے, اور ایک جگہ یہ بات آئی ہے کہ شاید رشیا کے پاس وہ بھیجنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے, لیکن وہ مغربی ممالک کے ہاتھ میں نہیں دے گا اپنا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ رشیا سے بات ہو, اور ظاہر ہے کہ ایران کے پاس چین سے اور رشیا سے بہت زیادہ سپورٹ آتی ہے. یہ جو ایران نے ٹارگیٹنگ کی تھی امریکن بیسز کی, امریکن ریڈارز کی, تو یہ اس کی سپورٹ جو تھی وہ چین سے اور رشیا سے بہت تھی. تو وہ اپنے دوستوں سے یا اپنے بیکر سے یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ بات کر لیں تو ہمارے ساتھ کھڑے ہو یا نہیں کھڑے ہو. یہ سینس بنتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں. اور عمان کے تو یہ ہے کہ جتنی بھی US کے ساتھ ان کی ساری نیگوسیشن ہوئی, جس میں یورینیم پارٹ جو تھا وہ بہت امپورٹنٹ ہے, پھر ایران کے عمان کے فارن منسٹر نے تو وہ تاریخی پورا بیان بھی کر دیا تھا. پرہیپس وہ اس کو لوپ میں اور دوسرا سر دیکھیں, ایک ایران کی مڈل ایسٹرن ممالک سے بہت اب تو خیر لڑائی ہو گئی ہے اور وہ بڑے ریلیشنز ہیں, لیکن بہت سارے ایرانی UAE میں رہتے ہیں, بہت سارے ایرانی مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں, اور جتنے عرصہ ایران کو سینکشنز ہوا ہے وہ دبئی کی وجہ سے ایران جو ہے وہ چلتا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ سم پوائنٹ وہ عمان سے جو ایک جو چینل ہے وہ UAE کا بھی چینل ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ مذاکرات کر رہے ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ کبھی نہ کبھی جیسا آپ نے فرمایا کہ نیگوسیشن ہو جائیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اس کو طول نہیں دینا چاہیے. ایران کے حق میں بھی یہ ہے کہ بیٹھ جائیں, اور ایران کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو بھی اگر اس وقت ہمارا پلڑا اچھا ہے تو ہم کو سینکشنز پہ کام کرنا چاہیے, اور وہاں پہ کنسیشنز امریکہ سے لے کے اپنے اوپر سے سینکشنز ہٹا دیں. اور اگر یہ سینکشنز ہٹتے ہیں تو پاکستان بھی بہت تجارت کر سکتا ہے عمان سے, جیسا کہ آپ کو اور ایران سے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے, اور ایران کی گیس بھی ہمارے یہاں آ سکتی ہے. وضع نزاع جنگ رکنے کی ایک ہی وجہ, ایک ہی طریقے سے رک سکتی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھول دے, ایران بھی کھول دے اور امریکہ بھی اپنا بلاکیٹ ختم کر دے. دیکھنا یہ ہے کہ پہلے کون آگ جھپکتا ہے. اس پوری صورتحال پہ اب ہم سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر لیا ہے محترم اعزاز چودھری ہمارے ساتھ موجود ہے. پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ رہ چکے ہیں, امریکہ میں پاکستان کے ایمبیسڈر رہ چکے ہیں, بہت ہی سیزن فارمل ڈپلومیٹ. چوہدری صاحب یہ فرمائیے گا کہ پہلے تو یہ آئی خبر اور بالکل کافی بڑی مضبوط خبر تھی کہ عباس عراقچی صاحب آ رہے ہیں, ایک چھوٹا ڈیلیگیشن ان کے ساتھ ہے, موضوع ان کا جو ہے وہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہے, اور شاید ایک آدھ دن کے اندر امریکنز بھی جوائن کر لیں گے. اور موضوع ان کا بہرحال یہ ہے کہ ایران امریکہ جنگ میں جو پاکستان کی میڈیشن ہے اس حوالے سے بات آگے بڑھے گی. پھر یہ خبر آئی کہ وہ نہیں, اس کے لیے نہیں, اب اس کے بعد وہ مسقط جائیں گے عمان, اور عمان سے پھر وہ ماسکو چلے جائیں گے. یہ پورا وزٹ اس جنگ کے بیچوں بیچ, اور جس میں پاکستان, مسقط اور مثلا عمان اور ماسکو شامل ہے, سر اس کا کیا سینس بن رہا ہے, کیا آپ کو اندازہ ہو رہا ہے اس حوالے سے؟
جی ویسے تو اوور آل یہ ایک خوش آئند کام ہوا کہ یہ آنا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہ رہے تھے کہ امریکہ کے دباؤ کے تحت ان کا وہ آ گئے ہیں اور وہ یہاں پہ آ کے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. بٹ مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی تجویز لائیں گے اور وہ تجویز امریکہ کو بھیجی جائے گی، اور اس لحاظ سے ایک امید پیدا ہوتی ہے. لیکن راستہ وہی ہے جو ابھی آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بولا کہ سائملٹینیس اگر بلاکیڈ اٹھیں گے، اس کے بغیر ایران بالکل میں نہیں دیکھتا کسی صورت میں بھی کہ وہ اس کو آگے چلیں گے. دیکھیں پہلے بھی جب ہمارے آرمی چیف وہاں پہ گئے تھے ایران میں، تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اسرائیل پہ دباؤ ڈال کے ایک بڑی شرط پوری کر دی تھی کہ لیبنان میں ایک سیز فائر کروایا، اور ساتھ ہی ایران نے ریسیپروکیٹ کیا اور اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول دیا. ابھی وہیں پہ تھے. اب اس کے بعد میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بنتا نہیں تھا کہ وہ بلاکیڈ لفٹ نہ کرتے، اور چاہے جائے کہ وہ کہتے کہ یہ ڈیل کے بعد ہم کریں گے. میرے خیال میں ذرا بیڈ فیتھ وہاں پہ ہوا ہے، اور ایرانی جو ہے وہ بالکل یہ دباؤ کے تحت نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا ایک ہیج ہے اس وقت. انہوں نے یہ بیٹل آف سروائیول جو ہے وہ ایک لحاظ سے جیتی ہے. اس وجہ سے یہ میرے خیال میں درست قدم نہیں ہوگا. اگر کوئی بنے گا تو وہ یہی بنے گا کہ یہ شاید یہ تجویز یہی لا رہے ہوں. مجھے نہیں پتا، آپ کو بھی شاید نہیں پتا ہوگا، کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا تجویز لائیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ یہی کہیں گے کہ جناب آپ امریکیوں سے کہیں کہ ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی آف ریمپ آپ کو بھی چاہیے، آف ریمپ ہمیں بھی چاہیے. تو بہتر یہ ہوگا کہ سائملٹینیس اناؤنسمنٹ کریں، چاہے وہ پہلے کریں چاہے یہاں پہ میز پر. جی چوہدری صاحب، ویسے ٹرمپ نے یہی کہا ہے کہ آپ پروپوزل لے کے آئیں، آپ پیس پروپوزل لائیں. یونیفائڈ انہوں نے لفظ استعمال کیا، یونیفائڈ پیس پروپوزل لے کر آئیں تو پھر ہم اس کو سوچتے. تو یہ ایک آف ریمپ ہے، اور جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ واقعی ایک پیس پروپوزل لے کے آ رہا ہے جو بھی ہے، اور پھر وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کو ہی دیں گے، پھر پاکستان اور یو ایس کو، تو ایک بنیاد بن سکتی ہے. لیکن اس میں انہوں نے یہاں سے عمان کو رکھا ہے اور پھر رشیا بھی جانا چاہ رہے ہیں. نہیں تو ضرور جائیں. دیکھیں نا، وہ بائی لیٹرل دورہ جان بوجھ کے بنایا انہوں نے تاکہ یہ نہ لگے امریکہ کو کہ ہم جو ہیں ان کے دباؤ میں آ کے یہاں پہ بات چیت کرنے آ گئے ہیں. وہ نہیں یہ تاثر دینا چاہتے ایرانی. ان کے لیے بڑا اہم ہے اپنے لوگوں کے لیے، اور اپنے ان کے اندر بھی آپ کو پتا ہے ڈفرینٹ پاور سینٹرز ہیں کہ بھائی ہم کوئی دباؤ کے تحت نہیں کر رہے. تو اس لیے انہوں نے میرے خیال میں اس کو بائی لیٹرل دورہ کر دیا ہے. لیکن در حقیقت وہ یہ یقیناً ایک تجویز لائیں گے. اور جو روس کے ساتھ تو ان کا جو دورہ ہے وہ اور شاید دوسرے لحاظ سے اہم ہوگا، اور عمان کا مجھے نہیں پتا وہ کیا مقصد ہے. پر مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے اس کو یعنی ایک قسم کا ملٹی پرپز دورہ بنایا رادر دین کہ میں ٹاکس کے لیے آ رہا ہوں. پر بنیادی مقصد مجھے یقین ہے وہ یہی ہوگا کہ وہ تجویز لائیں گے، اور تجویز لگ بھگ یہی ہوگی کہ آپ ان سے کہیں کہ جناب بے شک ہم اکٹھے ہو کے یہاں پہ اناؤنسمنٹ کریں، یا وہ وہاں یہ اناؤنسمنٹ کر کے آئیں. وہ علیحدہ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کھول کر اور پھر یہاں پہ آئیں بات چیت کے لیے. مجھے تو کافی حد تک لگتا ہے، لیکن یہ اوور آل مجھے لگتا ہے کہ بڑی خوش آئند خبر ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی خاصی مصیبت میں ہیں. ان کی پارٹی کے لیے مزید جو ہے وقت جو ہے وہ شاید درست نہیں ہوگا. ان کے لیے آپ کو پتا ہے سیاسی قیمت ان کی بڑھتی جا رہی ہے ہر گزرنے والے دن کے ساتھ. تو چنانچہ بالکل ڈونلڈ ٹرمپ صاحب چاہیں گے. البتہ یہ ضرور مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کے ہاں کچھ ہارڈ لائنرز بیٹھے ہیں پینٹاگون میں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہم نے ایریل بمبنگ کر لی، اب ہم شاید نیول بھی اگر کچھ بلاکیٹ کر کے کچھ نقصان ایران کا کر دیں تو پھر میز پر آئیں. یہ ان کی بھول ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ گراؤنڈ ٹروپس کا بھی ہم سوچ رہے ہیں، گراؤنڈ ٹروپس تو وہ ویسے بھی نہیں لا سکتے. تو مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ کے جو اس وقت جو بھی ان کو مسئلہ صلاح کار ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پینٹاگون سے، وہ ان کو درست مشورہ دے رہے ہیں. بہتر یہی ہوگا کہ وہ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور کوئی نہ کوئی راستہ جو نکل رہا ہے ایرانی وزیر خارجہ کے آنے کے بعد اس کو قبول کریں، اور یہ معاملہ جو ہے نا آگے بڑھائیں امن کی طرف. جل صاحب، کوئی بھی جنگ ہو اس کا انجام تو بہرحال جو اختتام ہوتا ہے وہ تو مذاکرات کی میز پر ہوتا ہے. ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہے کہ کس وقت ہمیں مذاکرات کا آغاز کرنا ہے. دونوں فریق اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک بہتر پوزیشن کے اندر ہے، تو بہرحال اب اس میں تو یہ فیصلہ ایران کا ہونا ہے کہ اب مذاکرات کا کس وقت آغاز کرنا ہے، کیونکہ 1 مہینے بعد بھی 2 مہینے بعد بھی ان کو مذاکرات کی میز پہ واپس آنا ہے. آپ کے خیال میں یہ وقت اگر آپ ایرانی اسٹینڈ پوائنٹ سے دیکھیں موضوع ترین ہے، موضوع ہے کہ اب مذاکرات کا ایک بامانی مذاکرات کا آغاز کر دیں امریکہ کے ساتھ؟ جی اس وقت ایران نے جس طرح وہ فیل کر رہے ہیں کہ ہماری ایک پوزیشن اسٹرانگر پوزیشن میں ہیں وہ لوگ، تو بات چیت کرنا ان کے لیے ان کی بہت ضرورت بن جائے گا. مسئلہ پھر وہیں آ کے اٹک جاتا ہے کہ ٹرمپ صاحب اور امریکہ پہ اعتماد کون کرے گا، اسرائیل پہ اعتماد کون کرے گا.
اگر تو بڑی طاقتیں بیچ میں آ جائیں، آ کے اعتماد سازی کی فضا بحال کریں، اور وہ جتنی جلدی ہو جائے بہتر ہے، تبھی کچھ ہو سکتا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یورپ کے ملک جو بڑے ملک ہیں، یہ چین اور روس اگر مل جائیں اور ان کو ملا کے بٹھائیں، کیونکہ فرینکلی جو امریکہ نے اب تک جو رول پلے کیا ہے اس پہ کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک یہ وجہ بھی ہے جو ایران نیگوشیٹنگ ٹیبل سے بھاگ رہا ہے. لیکن جل صاحب بارنگ کوئی ڈیوائن انٹرونشن ہو، وہاں تو رجیم چینج وغیرہ بھی نہیں ہوتی، وہ تو ٹرمپ ہی رہیں گے ابھی اگلے 2.5-3 سال تک. تو یہ تو یہ ایران ہو یا کوئی ہو، ان کو دیکھنا ہوگا. اور پھر کیا یورپ انفلوئنس کرے گا ٹرمپ پہ، اور یا روس یا چین؟ آپ کے علم میں یہ تو نہیں ہو سکتا، ڈیل تو انہی کے ساتھ کرنی ہے. دیکھیں، ڈیل کرنے کے لیے بھی تو کوئی فضا سازگار ہونی چاہیے نا، کیونکہ ڈیل ایسے تو نہیں ہو سکتی کہ ایک طرف سے بہت زیادتی ہو رہی ہو، دوسرا فریق کہے کہ نہیں آپ میری بات مانیں. تو فضا جو سازگار کرنی ہے، اگر امریکہ اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتا ہے، اور واقعی ہے، اس کے بعد طاقت تو ہے اس کے پاس، وہ اس کو استعمال کرنے کے بجائے اگر وہ یہ فضا سازگار کرنے کی کوشش کرے، تو میرا خیال ہے کہ ایران کو ٹیبل پہ لانا زیادہ مشکل کام نہیں ہے. میرا اپنی جو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایران بات چیت بھی کرنے کو تیار ہے. جس طریقے سے ابھی عمان جا رہے ہیں، یہ اگر آپ کو یاد ہو جب یہ حملہ کیا تھا اس وقت تقریباً بات چیت ایک نتیجے پہنچ چکی ہوئی تھی، اس کے باوجود امریکہ نے حملہ کر دیا. تو یہ وہ ماحول جو ہے نا، یہ ماحول کی سازگار بنانے کے لیے پاکستان تو اپنی طرح کوشش کر رہا ہے، ایران تو اپنے وزیر خارجہ کو بھیج کر یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ امریکہ کو بھی یہ کچھ قدم اٹھانے پڑیں گے. جی، ایک بڑی شکایت اور بہت ہی جائز شکایت تھی ایران کی کہ جو لب و لہجہ ہے، جو گفتگو کرتے ہیں ٹرمپ، جس انداز کی باتیں کرتے ہیں، کبھی سویلائزیشن ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، کبھی ٹوٹل سرنڈر کی بات کرتے ہیں، تو اس گفتگو نے جو ہے وہ ڈیل کے جو امکانات تھے ان کو بہت مدھم کر دیا تھا. مگر پچھلے 4-5 دن سے جس کی بھی کوشش کے نتیجے میں وہ کافی محتاط رہے ہیں. مصباح بھائی یہ بتائیے گا کہ اگر یہ مزید طول کھینچ جاتا ہے اور ہمیں اپنے جو انرجی مسائل ہیں ان کو نظر میں رکھ کے، ان کو اپنے اسینشل جو ہماری ضروریات ہیں اس کو محفوظ بنانے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ کتنا مناسب ہے، یا اس میں کتنی گنجائش ہے، یا کون سے ایسے معاملات ہیں جس کو ہمیں بالکل ترجیحی بنیاد پہ، ٹاپ پرائرٹی پہ ویزاوی انرجی ہمیں ڈیل کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو ہم نے ENI کا سودا ان کو کہہ کے کینسل کر دیا تھا LNG کا. اب قطر گیس نہیں دے رہا تو آپ کو مہنگی LNG لینی پڑ رہی ہے. لیکن بہرحال اب جو بھی ہے آپ کو انرجی لینی پڑے گی، کچھ تو LNG مہنگی بھی لینی پڑے گی. آپ کو کوئلے کے پلانٹس چلانے ہیں اور آپ کو یہ یقینی بنانا ہے کہ آپ ساؤتھ میں جو آپ کے پاس ایکسس بجلی ہے آپ نارتھ میں بھیج سکیں جہاں آپ کے پاور سینٹرز ہیں. دوسرا آپ کو جو ہے نا، مطلب جو سولر کے کسٹمرز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہاتھ دھو کے ہم، اور ہر تھوڑے دنوں بعد کوئی نہ کوئی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے ان سے پیسے بٹور لیں، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور کوشش ہونی چاہیے کہ جو آپ کا لائن لاسز ہیں اور جو آپ کے جو بہت سارے بلز نہ آتے ہیں، وہ جو نقصان ہے نا وہ ختم کریں. جب تک یہ ناسور ختم نہیں ہوگا آپ پرائیویٹائزیشن بھی بڑی مشکل سے کر سکیں گے. اور پھر ہم کو کوشش کرنی چاہیے پرائیویٹائزیشن کی طرف. دیکھیں، اگر ہم نے کچھ بنیادی اصلاحات کر لیے ہوتے پچھلے 3-4 سالوں میں، جب $60 کا آئل تھا، $55 کا آئل تھا، 65 کا تھا، تو آسانی ہو جاتی. آج اب $100 کا آئل ہے اور آج بھی جنگ ختم ہو جاتی ہے یا کچھ عرصے بعد بھی ختم ہوتی ہے، یہ آئل کی شارٹیج بھی ختم نہیں ہوگی، آئل کی پرائسز بھی ختم نہیں ہوگی. اور جو دنیا بھر میں آئل کی شارٹیج آنے والی ہے، کیونکہ اتنی شپس نکلی نہیں ہیں ہرموز سے، وہ پاکستان کی سپلائی چین کو ڈسرپٹ کرے گی. ہماری ایکسپورٹس کے اوپر پریشر آ گیا ہے، آپ کی ریمیٹنس کے اوپر تھوڑی سی گروتھ میں کم از کم سلو ہوگا. دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری ٹف ٹائم فار پاکستان، اور وہ ہم تیاری نہیں کر پائے اچھے دنوں میں جو اب ہمارے برے دن آنے لگے ہیں. جو پاور ایشوز ہیں اس میں کتنا بڑا رول ہے کہ ہماری جنریشن تو ہے، مگر وہی جو ٹرانسمیشن والا معاملہ ہے، ہمارے پاس ٹرانسمٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. سر، ایک تو بیسک ٹرانسمیشن کے اندر کچھ مسائل ہیں، لیکن اصل میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم 50-60% بجلی بیچتے ہیں ان لوگوں کو جن کو ہم 200 یونٹ سے کم بیچتے ہیں اور ان کی 13 روپے ہے. ان کی سبسڈی جو ہے نا وہ ہم مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس لوگوں سے کراتے ہیں جن کی اب بس ہو گئی ہے 60 روپے دے کے. وہ چلے گئے سولر پہ، تو آپ کا جو بیسٹ کسٹمر تھا وہ چلا گیا سولر پہ. اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور سمجھ نہیں سکتے آپ. اس کا حل یہی ہے کہ آپ اس کو نچکاری کی طرف لے کے جائیں. اور دنیا بھر میں ایک چیز ہوتی ہے 2 پارٹ پرائسنگ، کہ آپ ایک فکسڈ کاسٹ لیں اور ویریبل کاسٹ کو کم کریں. دیکھیں، جب ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں جو آپ کا انڈسٹریل لوڈ ہے وہ صرف 30% لے رہا ہو. ہماری انڈسٹری جو ہے نا صرف 30% لوڈ لیتی ہے اس کے ایکچوئل لوڈ لکھے ہوئے پہ.
اس کا مطلب ہے کہ انڈسٹری اتنی کم چل رہی ہے. جب تک کہ آپ انڈسٹریل بجلی نہیں زیادہ بیچیں گے, انڈسٹری کو نہیں چلائیں گے, آگے نہیں بڑھ سکیں گے. آپ صنعت کا پہیہ تو گھما نہیں رہے. آپ کی معیشت جو ہے وہ 3% سے تو زیادہ بڑھتی نہیں ہے. آپ کے 4 سال سے تو آپ لوگوں کو غریب کر رہے ہیں. تو غریب لوگ کہاں سے بجلی لے سکیں گے؟ ان کو اگر آپ کوئی موقع دیں گے کہ وہ آگے بڑھ سکیں, معیشت کا پہیہ چل سکے, پاکستانیوں کو روزگار مل سکے, تو پھر ہر چیز صحیح ہو جائے گی. اعجاز چودھری صاحب, یہ بالکل واضح طور پہ ہے کہ ایران اور ایران کے عوام اور ایران کی لیڈرشپ مذاکرات چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں, مگر سب سے پہلی ان کی پرائیورٹی باوقار تصفیہ چاہتے ہیں, باوقار مذاکرات چاہتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ سب سے بڑی جو ہے وہ اس کی کنجی ہے کہ اب کیونکہ یہ پاکستان ہی یہ سب کچھ کر رہا ہے, کچھ اس کی ابتدا ہوئی ہے, جیسے میں نے عرض کیا 4-5 دن میں جو ہے کچھ زبان پہ قابو پایا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. تو یہ باوقار تصفیہ, باوقار مذاکراتی حل جو ہے یہ کتنا قریب اور کتنا دور ہے کہ, اور کیا اب اس میں ممکنات نظر آ رہی ہیں, کیونکہ مسئلے کا جلد از جلد حل چاہیے؟ جی کچھ تو تھوڑا سا نظر آ رہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کی غیر یقینی پوزیشن امریکہ سے آتی ہے, اس کے موجودگی میں یہ کہنا کہ بھئی امریکہ راضی ہے کرنے کے لیے کہ نہیں, یہ پتہ نہیں چل رہا. کیونکہ ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہاں میں کرنا چاہتا ہوں, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بحر ہند میں اپنی پوزیشن کو بہت تیزی سے اس کے اندر ری انفورسمنٹ بھیج رہے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑے حملے کی وہ تیاری بھی کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ نے شاید غور کیا ہو, وہ ایک میسو ڈس انفارمیشن کیمپین بھی چلا دی گئی ہے. وہاں پہ ڈس انفارمیشن کیمپین میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان شاید ایران کے خلاف ہے, ایک تو یہ اس کا بڑا حصہ ہے. دوسرا یہ چلایا جا رہا ہے کہ جی ایران کے اندر جو پاور سینٹرز ہیں وہ IRGC کسی کی سن نہیں رہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈس انفارمیشن کیمپین بھی شاید اسی لیے چلائی جا رہی ہے کہ کسی نے ایران کو دباؤ میں لائیں, اور پاکستان جو میڈیٹ کر رہا ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا پریشر ڈالے کہ وہ بھی ایران کے اوپر مزید پریشر ڈالے کہ جی وہ اس کی سائڈ لے رہا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ڈیلے کر رہی ہیں اس پیس ڈیل کو, جس کے لیے بنیادی طور پر ساری تیاری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس دن امریکہ کو یہ احساس ہو گیا کہ ان کا یہ بحری جو منصوبہ ہے یہ بھی شاید کام نہیں کرے گا, وہ آ جائیں گے اس میز پر. اور ایران کے جو وزیر خارجہ نے بہت اچھا کیا کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ دیکھیں ہم ابھی بھی تیار ہیں, پاکستان کے خلاف نہیں ہے, نہ یہ خبر بالکل غلط ہے, اور پاکستان کو ہم ابھی بھی میڈیٹر کے طور پر پسند کرتے ہیں, ان کو کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ امید تو ہے, لیکن آئی ایم کاشیسلی آپٹیمسٹک. ایک دم سے شاید ہونے کا نہیں, مجھے تو ابھی ہفتے 10 دن کی بات کم از کم چلی گئی آگے. اور اس میں کتنا بیک گراؤنڈ میں وہ تو سب کو پتہ ہے کہ رول ہے چائنیز اینڈ رشین اینڈ واٹ ایور, مگر کیونکہ یہ جو ہرموز بند ہوا ہے تو اس میں ایک بہت بڑا جو افیکٹڈ پارٹی ہے وہ تو ڈیفینیٹلی چائنا ہے. تو وہ کتنا انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پیس پروسیس کو؟ دیکھیں جو روس ہے وہ تو فائدے میں ہے, اس کا تیل دڑا دڑ بک رہا ہے, اس کو کوئی اس طرح کی مشکل نہیں ہے, ہمدردیاں اس کی یقیناً ایران کے ساتھ ہیں. جو چین ہے اس کا بھی اپنا اتنا ریزرو ہے, میں نے سنا ہے کہ کم از کم 3 ہفتے 4 ہفتے کا ہے, لیکن یقیناً چین متاثر ہوگا. جی شاید اس سے بھی زیادہ ہو. اور چین بھی متاثر. دیکھیں چین یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی جو مقابلے کی قوتیں ہیں, مثال کے طور پر جاپان ہے, ساؤتھ کوریا ہے, انڈیا ہے, وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. تو چین یہ چاہے گا کہ اگر امریکہ کچھ ہفتے اور پھنسا رہے اور اس کا وقار اور اس کی ساکھ گرتی رہے ایران کے کرائسس میں, تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوگا. ویسے بھی چین کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ وہ آگے ڈائریکٹلی انوالو ہوں, وہ در پردہ تو ضرور مدد کریں گے, لیکن وہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتے. وہ اپنا ایک ٹائم ٹیبل ہے ان کا گروتھ کا, اور ان کو آپ کو پتہ ہے 14 نیبرز ہیں, 14 نیبرز میں سے انڈیا کے علاوہ کبھی انہوں نے کسی کے ساتھ جھگڑا بھی خاص نہیں کیا, کیونکہ وہ اپنے حساب سے گرو کرنا چاہتے ہیں. اور اس کرائسس میں بھی وہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ لو کی فورن پالیسی چلاتے ہیں, وہ کبھی بھی بڑک نہیں لگاتے ہیں, در پردہ ہی مدد کرتے ہیں. ہمیں بھی کبھی کو پتا تھا کہ PL-15 انہوں نے ہمیں دے رکھا ہے جب جنگ ہوئی تھی پاکستان کی بھارت کے ساتھ. تو چین کا اپنا ایک انداز ہے. ان کو البتہ وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ بہت طول پکڑ جائے یہ جنگ, کیونکہ وہ اس تیل کی ان کو اتنی ہی ضرورت ہے, لیکن 3-4 ہفتے وہ یقیناً انتظار کر سکتے ہیں. کب تک پاکستان کی ہمت چلتی رہے گی جنرل صاحب؟ کیونکہ بہرحال
ہمارا جیسا ملک 8 دن سے ہم نے اسلام آباد کو بند رکھا، دونوں ہوٹلز بند، اس کی جو سینٹرل اسلام آباد ڈاؤن ٹاؤن اسلام آباد کی اکانومی بری طرح سے متاثر ہوئی، پھر پیشنس، پھر ایک اینکشس پوری قوم جو ہے ہماری ہے، اور ہم اتنی زبردست طریقے سے انوالو ہیں، 7-8 ہفتے ہو گئے ہیں. آخر ہماری بھی تو ہمت ہے، ہماری بھی تو سکت ہے، پیشنس ہے ہماری لیڈرشپ کی بھی، یا وہ ویئر آؤٹ ہو سکتی ہے یا وہ لامتلا ہی ہے؟ دیکھیے ہر چیز کی لمٹ ہے، وہ تو اس کے بعد تو سوال نہیں کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان کا ڈائریکٹ انٹرسٹ ہے، ہمارا ہمسایہ بھی ہے، تعلقات بھی ہیں، پھر ہماری ضروریات بھی ہیں، پھر پاکستان کا بہت بڑا انٹرسٹ یہ بھی ہے کہ کہیں جو باقی خلیجی ریاستیں ہیں ایران کے ساتھ جھڑپ نہ کوئی ہو جائے. تو اس لیے بڑی کوشش ہے پاکستان کی. ایک میں رئیس صاحب کی بات سے جنرلی اگری کرتا ہوں، لیکن میں ایک چیز یہاں پہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. کیا اگر روس اور چین کے پاس تو 2 بڑی بڑی پائپ لائنز روس سے بھی لے رہا ہے وہ تیل، اگر وہ امریکہ کو یہاں پھنسا کے اس کو ایران کو امریکہ کا یوکرین بنا دے، پھنسا دے یہاں پر، تو ہمارا نقصان تو ہو ہی رہا ہے، ہوگا، باقی لوگوں کا نقصان بھی ہو رہا ہے. پھر امریکہ کیا کرے گا؟ یہ امریکہ کو میرا خیال ہے کہ بہت جلدی میز پہ آ جانا چاہیے، اور پاکستان تو اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے. جلیل صاحب، اس وقت جب کہ آپ سے بات ہو رہی ہے، اور ابھی اعجاز چودھری صاحب نے بہت امپورٹنٹ فرمایا تھا کہ اسٹل عباس عراقچی صاحب جو فارن منسٹر آ رہے ہیں ایران کے، اٹس ویری امپورٹنٹ، اور پرہیپس وہ کوئی میسج یا پالیسی جو پروپوزل لے کر آ رہے ہیں، پیس پروپوزل لے کے تشریف لا رہے ہیں، اور بہرحال اس کو انہوں نے ڈپلومیٹکلی ایک ریجنل ٹور بنایا ہے. لیکن اس سے پہلے ابھی ہمیں یہ ابھی خبر آئی ہے کہ جو CNN کی وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹ ہے، سینئر وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹ ہے، انہوں نے اپنا ایک ایکسپوز پہ ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے اسپیشل انوائے اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر پاکستان پہنچ رہے ہیں. اسٹیو وٹکاف، جیرڈ کشنر پاکستان پہنچ رہے ہیں، اور ممکنہ طور پہ وہ موجود ہوں گے جب ایران کے فارن منسٹر عباس عراقچی اسلام آباد میں ہوں گے، اور ممکنہ طور پہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ یا واٹ ایور طریقہ پاکستان کے حوالے سے جو کچھ ہوگا وہ ان مذاکرات میں ایک اس سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاک کا ایک انڈائریکٹ ڈائریکٹ کوئی نظام تشکیل دیا جا رہا ہے. اور جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف بقول CNN کی یہ بہت ہی انفارم جرنلسٹ کورسپونڈنٹ سمجھی جاتی ہے، وائٹ ہاؤس کو کور کرتی ہیں. جیرڈ کشنر، اسٹیو وٹکاف جو کہ اس سے پہلے پیس پروسیس میں بہت ایکٹیو رہے ہیں، اور آپ کو بتائیں جو پچھلا جو پروسیس ہوا تھا عمان کی جو میڈیشن میں ہوا تھا، اس میں یہ دونوں کی آفیشلز تھے امریکن جو کہ ایران کے ساتھ انہوں نے مذاکرات میں حصہ لیا تھا. تو جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف، یہ ایک الگ بات ہے کہ ایران کا ان پر اعتماد رتی بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ امریکہ کے نمائندے ہیں، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے نمائندے ہیں. تو خبر یہ آئی ہے کہ اسٹیو وٹکاف، جیرڈ کشنر جو ہیں وہ پاکستان آ سکتے ہیں اسلام آباد، اور ممکنہ طور پہ جب عباس عراقچی صاحب یہاں ہوں وہ کسی صورت سے یہ واسطے بالواسطہ جو ہے وہ اس مذاکرات میں شامل ہو. اور یہ بھی جو کورسپونڈنٹ ہے CNN کی، ان کا کہنا ہے کہ JD وینس جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اسٹینڈ بائی ہوں گے اگر یہ مذاکرات آگے بڑھتے ہیں اور اس کا لیول کسی تصفیے کی طرف جاتا ہے تو شاید وائس پریزیڈنٹ JD وینس بھی پاکستان آ سکتے ہیں. چودھری صاحب، بڑی امپورٹنٹ یہ خبریں آئی ہیں جو ابھی آئی ہیں، تو پلیز اگر اس پہ ایک مختصر تبصرہ فرما دیجئے. جی بالکل، یہ اسی طرز پہ جس پہ ہم کامران صاحب بات کر رہے تھے کہ راہ ہموار ہو رہی ہے، کیونکہ دونوں سائڈز چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تصفیہ ہو جائے، لیکن فیس سیونگ دونوں کو چاہیے. امریکہ نے ایک خام پوزیشن لے لی کہ میں بلاکیڈ اٹھاؤں گا جب ڈیل ہو جائے گی تب. یہ غلط پوزیشن تھی، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اب ایران بھی کوشش کر رہا ہے کہ ہو جائے لیکن دونوں کی عزت اور ساتھ قائم رہے. تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے معاملات اس طرف چل رہے ہیں، اور اگر یہ دونوں صاحب یہاں پہ آتے ہیں اور کوئی کسی قسم کا معاہدہ ہو جاتا ہے، وہی ہوگا سائملٹینیس لفٹنگ آف دی بلاکیڈ ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہفتے 10 دن تک کوئی پھر بڑی ٹیمز آ کر
कोई ना कोई अनाउंसमेंट कर सकती है। चले, बहुत एक इत्मीनान की बात है कि इस प्रोग्राम के इख्तिताम पे जो है वो हमारे पास ये एक सब्सटेंशियल डेवलपमेंट की खबर है। ये भी बहुत सब्सटेंशियल डेवलपमेंट है कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। अब ये खबर भी है कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर इस्लामाबाद पहुँच सकते हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम के कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।